انسان کا یہ بدن مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی مل جائے گا۔ قبر میں جا کر خوبصورت آنکھیں جنہیں سرما اور کاجل سے سنوارا جاتا ہے، اور یہ بال اور رخسار جنہیں حسین و جمیل بنانے کی تگ و دو کی جاتی ہے، اور یہ پیٹ جس کی بھوک مٹانے کے لیے ہر طرح کی مصیبت گلے لگائی جاتی ہے، یہی آنکھیں پھوٹے گی اور ان کا پانی چہرے کے رخساروں پر بہہ پڑے گا، یہی بال خود بخود گل کر ٹوٹ جائیں گے، یہی پیٹ بدبودار ہو کر پھٹ پڑے گا۔ قبر کے کیڑے اس مٹی کے بدن کو اپنی غذا بنا لیں گے۔ حالانکہ اس حالت کو انسان دنیا میں بھولے رہتا ہے، مگر یہ حالت پیش آ کر رہے گی۔ اسی جانب توجہ دلانے کے لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ روزانہ قبر فصیح و بلیغ زبان میں برملا یہ اعلان کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو مجھے کیسے بھول گیا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مسافری کی جگہ ہوں، میرا مقام وحشتناک ہے، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں، اور میں تنگ جگہ ہوں سوائے اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ مجھے وسیع فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے پھلواریوں میں، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی موت اور بدن کی بوسیدگی کو یاد رکھیں، کیونکہ اس سے فکر آخرت پیدا ہوگی اور گناہوں سے بچنے کا داعیہ ابھر کر سامنے آئے گا۔